بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کی کتاب پیارے نبی کی پیارے سنتیں کا سبق چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رہے کہ اس کتاب کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا حصول ہے، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ یعنی اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے رات تک کی سنتیں جمع کی گئی ہیں۔ اگر ہم ان سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، ان کی قربت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ آج کا سبق، بالوں کی سنتیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک، اور دوسری روایت کے مطابق کانوں تک، اور ایک اور روایت کے مطابق کانوں کی لو تک تھی۔ ان کے قریب تک ہونے کی بھی روایات ہیں۔ نمبر 2، پورے سر پر بال رکھنا کانوں کی لو تک یا اس سے کسی قدر نیچے سنت ہے، اور پورا سر منڈوا دینا بھی سنت ہے، اور اگر کتروانا چاہے تو پورے سر کے بال سب طرف سے برابر کتروانا جائز ہے، لیکن آگے کی طرف سے بڑے رکھنا اور گردن کی طرف چھوٹے کرا دینا، جس کو انگریزی بال کہتے ہیں، جائز نہیں۔ اسی طرح سر کا کچھ حصہ منڈوا دینا اور کچھ چھوڑ دینا بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے بچائے۔ نمبر 3، داڑھی کو بڑھانے اور مونچھوں کو کم کرنے کے متعلق احادیث میں حکم وارد ہے۔ داڑھی منڈوانا یا ایک مشت سے کم کتروانا حرام ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، اور ایک مشت کی مقدار سنت سے ثابت ہے۔ نمبر 4، مونچھوں کو کترنے میں مبالغہ کرنا سنت ہے۔ لمبی لمبی مونچھیں رکھنے پر حدیثوں میں سخت وعید آئی ہے۔ نمبر 5، زیر ناف بغل اور مونچھوں کے بال اور ناخن وغیرہ دور کر کے صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اگر 40 دن گزر جائیں اور صفائی نہ کرے تو گنہگار ہوگا۔ نمبر 6، بالوں کو دھونا، تیل لگانا اور کنگھا کرنا مسنون ہے، لیکن ضرورت نہ ہو تو بیچ میں ایک آدھ دن ناغہ کر دینا چاہیے۔ نمبر 7، کنگھا کریں تو پہلے دائیں جانب سے شروع کریں۔ نمبر 8، کنگھا کرتے ہوئے یا حسب ضرورت جب بھی آئینہ دیکھیں تو یہ دعا کریں: اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ترجمہ: اے اللہ، جیسے آپ نے میری صورت اچھی بنائی، میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔